الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین و سامعین، آج ہم اس قرآن کلاس کے اندر سورۃ المزمل اس کا پارٹ نمبر 4 آج ہم ریڈ کریں گے، یعنی آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 18 تک آج ہم کوشش کرتے ہیں اس صورت کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو برادر اینڈ سسٹر جو قرآن مجید کو خوبصورت آواز کے اندر سیکھنا چاہتے ہیں، تجوید کو امپروو کرنا چاہتے ہیں اور تلاوت کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس چینل کا حصہ بن سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ڈیلی بیسس پر 2 لیکچر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، جن کے اندر لہجہ بھی امپروو کروایا جاتا ہے، اور اگر کوئی مشکل ورڈ آئے تو پھر اس کے ہجے بھی کر دیے جاتے ہیں۔ بہت ہی آسان اور ایزی انداز کے اندر سمجھایا جاتا ہے، جو اگر آپ ان لیکچرز کو سن لیا کریں تو انشاءاللہ تھوڑے ہی وقت کے اندر آپ اپنے آپ کے اندر امپروومنٹ کو دیکھ لیں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا۔ آپ کو پتہ ہے یہاں یہ حرف مشبہ بالفعل ہے۔ گرامر کی اصطلاح میں اگر دیکھیں تو ویسے یہاں پر یہ نون مشدد ہے، تو نون مشدد کا ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ غنہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ کلی قاعدہ ہے، جہاں پر میم مشدد ہو اور نون مشدد ہو وہاں پر کیا ہوگا؟ غنہ۔ مشدد کسے کہتے ہیں؟ جس حرف کے اوپر شد ہو۔ اب دیکھیں اس کے اوپر کیا ہے؟ شد، ٹھیک ہے۔ میم کے اوپر بھی جب شد آئے گی تو ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ یہ پہلی ویڈیوز کے اندر میں سارا ڈیٹیل بتا چکا ہوں۔ نیو آڈینس کے لیے وضاحت کرتا ہوں کہ صرف ناک کے اندر آواز کو لے جا کر کے ایک الف کے برابر ہم نے اس کو کھینچنا ہوتا ہے، لمبا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں یہ مد ہے، اس کو بریک مد بھی کہا جاتا ہے اور مد منفصل بھی کہا جاتا ہے، تو اس کو ہم نے 2 الف کے مطابق لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ ارسلنا، اب دیکھیں ارسلنا، یہ بھی وہی مد ہے، اس کو بھی ہم کیسے کریں گے؟ 2 الف کے مطابق لمبا کریں گے۔ حمزہ زبر را، اور سین زبر لام سل، اور سل، نون زبر الف نا، اور سلنا، ٹھیک ہے۔ الیکم، یا میم کا اظہار ہوگا، الیکم رسولا شاہدا علیکم۔ اب دیکھیں یہ چھوٹا سا نام آ گیا ہے، تو اس کے بارے میں پیچھے ویڈیوز کے اندر وضاحت کر چکا ہوں۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ ان کو لازمی دیکھیے گا، آپ کو وہاں سے اس کی ڈیٹیل مل جائے گی۔ یہ یہاں پر ہم یہ درمیان کے اندر آ گیا تو یہاں ہم ٹھہریں گے نہیں، ہم آگے جا کر کے جہاں مرضی ٹھہر جائیں، لیکن اصلاح کا مطلب ہے کہ ہم نے یہاں پر نہیں ٹھہرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے، ہم اس لفظ کو اس اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، چاہے جہاں مرضی آپ ٹھہر جائیں، لیکن یہاں پر آپ نہیں ٹھہریں گے کیونکہ لفظ لا آ گیا، ٹھیک ہے۔ رسولا، اب اکفا ہوگا، نون تنوین کے بعد اکفا میں سے حرف شین آ گیا، تو کیا کریں گے؟ رسولا شاہدا، اب یہاں پر ٹھہر جاتے ہیں،
شاہدہ کے اوپر جب آپ ٹھہریں گے تو آپ کو پتہ ہے آخر میں دو زبر کی تنوین ہے. جب دو زبر کی تنوین ہو آخر میں تو وہ کیسے وقف ہوتا ہے؟ اس دو زبر کی تنوین کو الف مدہ سے بدلتے ہیں. باقی کوئی بھی حرکت ہو تو وہ گر جاتی ہے، لیکن یہ دو زبر کی تنوین اگر ہو تو وہ کس سے بدلتی ہے؟ الف مدہ سے. کیسے؟ شاہدہ، اصل میں تو شاہدن، لیکن اگر آپ ٹھہریں گے تو پھر شاہدہ. ٹھیک ہے. علیکم میم کا اظہار ہوگا. کما، آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر یہ چھوٹی مادہ ہے، اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے دو الف کے مطابق. اور سلنا، یہ اس کا پیچھے ہیجے میں کر چکا ہوں تو یہ بھی وہی مادہ ہے. الی فرعون، فرعون، اس نون کو لمبا نہیں کرنا. اکثر غلطی کیا ہوتی ہے؟ اس نون کو لمبا کرتے ہیں نا، یہ غلط ہے. نا، ایک تو ناک میں آواز بھی نہ جائے. فرعون، فرعون، فرعون نہ ہو. ٹھیک ہے. فرعون رسول. اب دیکھیں یہاں پر اصل میں رسولن ہے، یہ پیچھے میں نے یہاں پر آپ کو قاعدہ سمجھایا ہے یہاں پر، تو وہی قاعدہ ادھر لگ رہا ہے. دو زبر کی تنوین ہے تو ہم ٹھہریں گے، رسولن کی بجائے کیا پڑھیں گے؟ رسول. یہاں وقف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ٹھیک ہے. فعصى آپ کو پتا ہے کہ یہ سات کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کے مطابق کھینچ کر پڑھیں گے. فا زبر فا، عین زبر ع، صاد کھڑی زبر صا، فعصا. ٹھیک ہے. یا کو نہیں پڑھیں گے یہاں پر. فعصا فرعون الرسول. اب نون کو کہاں ملانا ہے؟ را کے ساتھ. فادر را، فر عین زبر و او، فرعو نون پیش را، نور را زبر را، فرعون الرا. ٹھیک ہے. فرعون الرا، سین پیش و سو، فرعون الرسو، لام زبر لا، فرعون الرسول. ٹھیک ہے. فاخذناہ، فاخذناہ، اس ہو کو لمبا نہیں کرنا. یہاں غلطی کیا کرتے ہیں؟ فاخذناہ پڑھ دیتے ہیں تو یہ غلط ہے. ادھر رسولہ کی جگہ رسولہ پڑھ دیتے ہیں تو یہ بھی غلطی ہے. یہ انتہائی قسم کی غلطی ہیں، یہ آپ نے نہیں کرنی. لفظ لام کو بھی لمبا نہیں کرنا اور لفظ ہا کو بھی لمبا نہیں کرنا. اخذا وبیلا. اب دیکھیں اخذا، نون تنوین ہے، دو زبر کی تنوین ہے اور آگے حرف واو آ گیا ہے تو کیا کریں گے؟ اس تنوین کو کس کے ساتھ ملائیں گے؟ واو کے ساتھ. ٹھیک ہے. حمزہ زبر خا، اخ، زال دو زبر واو، زوں، واو زبر وا، اخذوا وا. ٹھیک ہے. غنہ کرتے ہوئے ادغام مال غنہ ہوگا. بیلا، یا مد ہے یہ والی، بیلا. اب یہاں پر بھی وہی والا قاعدہ جو اوپر میں بتا چکا ہوں، نون تنوین کو الف مدہ سے بدلیں گے. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. ٹھیک ہے. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فكيف تتقون، فكيف فا کو لمبا نہیں کریں گے. فكيف تا زبر تا، تت تا زبر تا، تت تا قاف پیش وقو، تت تقو، نون زبر نا، تت تقون. ٹھیک ہے. نون کو لمبا نہیں کریں گے. تت تقونا نہیں کرنا، یہ غلطی ذہن میں رکھنی ہے. تتقون ان کفرتم، اخفا ہوگا یہاں پر، نون ساکن کے بعد حرف کاف آ گیا. ان
کہ اخفا کیسے کرتے ہیں یہ پیچھے ویڈیوز کے اندر میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں. آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو کافی کچھ سمجھنے کو ملے گا. کفرتم تاپیش میم تم, یہاں میم کا اخفا ہوگا, اظہار ہوگا, یعنی اظہار کا مطلب ہوتا ہے میم کو زہر کرنا, غنہ نہیں کریں گے. کفرتم یومن یومئی, اب دیکھیں یہ نون تنوین ہے, دو زبر کی تنوین آگے حرف یا آ گیا ہے, تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا. اب یومن نہیں پڑھنا, کیا پڑھیں گے؟ یومئی, یومئی, ان دو زبر کی تنوین کو کس کے ساتھ ملانا ہے؟ یا کے ساتھ, ٹھیک ہے. یومئی یجعل الولدان ولدان شیبا, ٹھیک ہے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اب یہ اوپر چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے, یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ میں پیچھے ویڈیوز کے اندر بھی بتا چکا ہوں, تو وہاں پر بھی آپ ان کے اس کی ڈیٹیل کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں میں مختصر سا بتاتا ہوں نیو آڈینس کے لیے کہ یہ لفظ نون ہے, اس کو کہا جاتا ہے نون قطنی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون قطنی. یہ اگلی اس آیت کو جب ہم اس آیت کے ساتھ ملائیں گے نا, اس وقت یہ فائدہ دے گا. کیا فائدہ دے گا بھائی؟ یہاں ہے دو زبر کی تنوین, شیء اصل میں لفظ ہے شیبن. اب جب اس کو ہم ملائیں گے تو اس تنوین کو ہم ختم کر کے نون کے نیچے ایک چھوٹی سی زیر دے دیں گے اور اس نون کو آگے سین کے ساتھ ملائیں گے. کیسے؟ شیبن اصل میں تھا, تو ایک زبر کو ختم کریں گے, شیبا, ایک زبر تو یہ کھڑی ہے نا, اور اسی جو زبر ختم کیا ہے اس کے بدلے ایک زیر لائیں گے جو نون کے نیچے دیں گے, شیبا نسا, ٹھیک ہے. سمجھ آئیے, اس نون کو پھر آگے یہاں سے ملائیں گے. یہ اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے. جب آپ یہاں پر سٹاپ کریں گے تو پھر اس نون کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ اس آیت کو اگلی آیت کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو پھر اس نون کو ہم پڑھیں گے. اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے. پڑھنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتلا دیا ہے, نون کو زیر دے کے آگے سین کے ساتھ ملانا ہے. شیبا نسما, ٹھیک ہے. پھر ایسے پڑھیں گے. اگر یہاں پر ہم سٹاپ کر لیا, اب ہم نے آگے سٹارٹ کرنا ہے, تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ السماء, اسا, اس حمزے کو زبر دے کر پڑھیں گے, ٹھیک ہے. السماء منفطر به, ٹھیک ہے. السماء, حمزہ زبر سین, حمزہ زبر سین, اس, سین زبر سا, اسا, میم زبر الف ماد ما, السماء, حمزہ پیشو, السماء, ٹھیک ہے. اب یہ مد اس کو موٹی مد بھی کہتے ہیں, مد متصل بھی کہا جاتا ہے. یہ 4 الف کے مطابق لمبی ہوگی. منفطر به. اب دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا میم آ گیا, یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی پیچھے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. تو یہ اس کو کہا جاتا ہے انقلاب. یہ اس کا قاعدہ ذہن نشین کر لیں. نون تنوین کے بعد جب حرف با آ جائے, پورے قرآن میں یہی قاعدہ ہے, نون تنوین کے بعد جب حرف با آ جائے اس کو کہتے ہیں نون تنوین, ٹھیک ہے. یہ قاعدے کے اندر میں وضاحت اس کی اچھی طرح کر چکا ہوں, ٹھیک ہے. نون تنوین کے بعد جب حرف با آ جائے تو وہاں اس تنوین کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. جب بھی حرف با ہے, جدھر بھی حرف با ہے تنوین کے بعد, تو آپ نے اس چھوٹے سے نون, اس تنوین کو کس سے بدلیں گے؟ چھوٹی سی میم سے, ٹھیک ہے. اصل میں لفظ تھا منفطرون, تو اب ہم کیا پڑھیں گے؟ منفطرون, رون کی جگہ روم بھی. اب چونکہ ہم یہاں پر سٹاپ کر رہے ہیں تو یہ آخری حرکت ہے زیر, اصل میں لفظ ہے بھی, لیکن ہم نے یہاں پر رکنا ہے تو اس حرکت کو گرا دیں گے اور با کو کھینچ کے بنائیں گے کس کے اوپر؟ ہاں کے اوپر, بھی, ٹھیک ہے. السماء منفطر به كان وعده مفعولا, كان وعده مفعولا. اب دیکھیں وعدہ, یہاں پر یہ دیکھیں الٹا پیش ہے, یہاں پر یہ ہا ہے نا, اس ہا کو ہم نے ایک الف کے مطابق کیا کرنا ہے؟ لمبا کرنا ہے, ٹھیک ہے. وعدہ, ٹھیک ہے. وعدہ نہیں پڑھنا, وعدہ پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. کان وعدہ مفعولا. تو یہ ہمارا آج کا سبق. اب ان آیات کو میں دوبارہ ریڈ کر دیتا ہوں. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ
شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا۔ یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر ایک غلطی نہیں کرنی، اگر غلطی کریں گے تو آپ نیکی لیتے لیتے بلکہ مجرم کی لسٹ کے اندر آ جائیں۔ کیسے؟ یہاں پر اس لفظ کے اوپر کیا ہے؟ پیش۔ کیا ہے؟ پیش۔ اگر آپ نے یہاں پر پڑھ دیا زبر، یعنی یہ پیش اٹھا کر یہاں لگا دی اور یہ زبر اٹھا کر یہاں لگا دی، تو پھر سمجھے کہ آپ انتہائی غلطی کر رہے ہیں اور نیکی کی بجائے آپ مجرم بن گئے، لفظ معنی بدل گئے۔ اس لیے خیال رکھنا ہے یہاں پر اس نون کے اوپر جو پیش ہے وہ پیش ہی پڑھنی ہے، زبر کہیں نہ پڑھ دینا غلطی سے، اور یہاں زبر ہی پڑھنی ہے، کہیں پیش نہ ہو جائے غلطی سے، یہ غلطی نہ کرنا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا۔ الباقی عند التلاقی انشاءاللہ تعالی۔